السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جاہل عبدالازہری کی جہالت کا پردہ فاش۔ مولوی عبدالازہری رضولوی کی ریکارڈنگ سنی جس میں جناب نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معاذ اللہ بے بس ثابت کرنے کے لیے حضور مظہر اعلیٰ حضرت شیر بے شہ اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کی عبارت دکھائی۔ وہ عبارت یہ ہے: ادراک حقیقت الہیہ میں انبیاء اولیاء عاجز ہیں۔ میں تو سمجھتا تھا کہ شاید کچھ پڑھا لکھا ہوگا، مگر اب پتہ چلا کہ رٹی رٹائی تقریر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا تم محبت ازہری میں اتنے اندھے ہو چکے ہو کہ تمہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و رفعت نظر نہیں آتی؟ اور حقیقت تو یہ ہے کہ یہ بولی تم صرف اس لیے بول رہے ہو کہ تمہیں ازہری میاں کے چند دولت مند مرید دکھ رہے ہیں اور تمہیں ان لوگوں سے چندے اور نذرانے ایٹھنے ہیں، جیسا کہ یہ بات مشاہدے سے ثابت ہے۔ لہذا تمہیں عبد النفس اور عبد الدرہم کہا جائے تو کوئی غلط نہ ہوگا۔ مولانا، دنیا تحقیق و استدلال خطابت کی دنیا سے جدا ہے، بہتر ہوگا نذرانے والی دنیا ہی میں رہیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ تحقیق و استدلال کی دنیا میں تباہ آزمائی کی وجہ سے اس دنیا خطابت سے بھی ہاتھ دھونا پڑے اور ساتھ ہی ساتھ آخرت بھی برباد ہو جائے۔ سچ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جامع الترمذی ابواب الزہد باب ما جاء من تکلم بالکلمۃ لیضحک الناس کہ اس حدیث پاک میں ان الرجل لا يتکلم بالکلمۃ لا یری بأسا یہوی بها 70 خریفا فی النار، اور فرمایا ان الرجل لا يتکلم بالکلمۃ من سخط اللہ ما يظن ان تبلغ ما بلغت فیکتب اللہ علیہ بها سخطہ الى یوم القیامہ والعیاذ باللہ۔ اللہ عز و جل کی طرف شکر ہے اس پرفتن زمانے سے کہ جسے الٹے سیدھے دو حرف اردو کے لکھنے آ گئے وہ مصنف و محقق و مجتہد بن بیٹھا اور دین متین میں اپنی ناقص عقل فاسد رائے سے دخل دینے لگا۔ جہالت کا دور دورہ ہے، بڑے بڑے علم کے دعوے دار جہالت فاحشہ کے شکار ہیں۔ ایک وہ دور تھا جب لوگ اپنی غلطیوں کا کھلے دل سے اعتراف کرتے تھے اور غلطی کی نشاندہی کرنے والوں کو اپنا محسن تصور کرتے تھے، مگر حیرت در حیرت یہ کہ آج معاملہ بالکل برعکس ہو چکا ہے۔ آج غلطی پر ٹوکنے والے کو دشمن مانا جا رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے بزرگان دین جو کرتے تھے وہ رضائے خدا و رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاطر کرتے تھے، مگر اس دور میں قریب قریب اس کا فقدان نظر آ رہا ہے۔ نیز ہمارے بزرگان دین قرآن و سنت کی روشنی میں اپنا موقف و نظریہ متعین فرماتے تھے، مگر افسوس صد افسوس کہ آج موقف متعین کرنے کے بعد دلائل تلاش کیے جا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں دلیل کے نام پر جہالت و ہٹ دھرمی دکھاتے نظر آ رہے ہیں، جیسا کہ مولوی عبدالازہری رضولوی اور ان جیسے کچھ اور ازہری جوہلا مولوی تطہیر ٹانڈوی خبیث کی بات کے معاذ اللہ سدہ بار معاذ اللہ اللہ کے سامنے انبیاء کرام بے بس ہیں۔ اس شرک جلی کو صحیح ثابت کرنے کے لیے آئے دن دلیل کے نام پر اپنی جہالت و بطالت کا ثبوت دے رہے ہیں۔ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ کس عبارت کا تعلق کس مقام و محل سے ہے اور کن الفاظ کے کیا مفاہیم و معنی ہیں۔ تم لوگوں کا علم قرآن و حدیث، فقہ، اصول فقہ، علم کلام و عقائد سے عاری و جاہل ہونا تو آشکارا ہو چکا ہے۔ کیا عربی کے مشہور و معروف مقولہ لکل مقام مقال بھی تم لوگوں کو یاد نہیں؟ ڈوب مرو جاہلو، اپنے دعوی علم پر ماتم کرو۔ ابھی مجھے معلوم ہوا کہ کچھ مولوی نما جوہلا عوام کو سرکار حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے رسالہ مبارکہ عقائد حق اہل سنت اقتباس شدہ حضور مظہر اعلیٰ حضرت شیر بے شہ اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ عبارت ادراک حقیقت الہیہ میں انبیاء اولیاء عاجز ہیں، تجلیات ذاتی و صفاتی و اسمائی نصیب اولیاء و اولیاء حسب المراتب دنیا میں ہوتی ہیں، دکھا کر گمراہ کرنے کی ناپاک کوشش کر رہے ہیں معاذ اللہ۔ ارے جاہلوں، یہ ادراک حقیقت الہیہ کا مقام ہے، اس مقام پر عجز ہی عین ادراک ہے۔ آؤ دیکھو
माथे की आंख नहीं बल्कि दिल की आंख खोलकर देखो, बार बार देखो। बल्कि सच तो ये है, अहले हक को दलाइल हक का दिखाते दिखाते कई साल गुजर गए, लेकिन बुरा हो तुम्हारी हट धर्मी का कि तुमने सिवाय गलत खलते मबहस के उन दलाइल हक्का को हाथ तक न लगाया। जवाब तो दूर की बात है। अफजलुल खल्क व आलमुल खल्क बादल अंबिया हुजूर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अल इज्जु ऐनुल इदराकी। इस कौले मुबारक को नकल करने के बाद सरकार आला हजरत रदियल्लाहु ताला अन्हु के वालिदे माजिद खातिमुल मुहक्किकीन हुजूर अल्लामा मुफ्ती नकी अली खान अलैहि रहमत व रिजवान तहरीर फरमाते हैं, इदराक निहायत दानाई की ये है कि अपनी नादानी का इकरार करे। यहाँ एतराफ बजहल ऐने इल्म और दावे इल्म सरासर जहल। अरे गवारो, मस्कूरा बाला इबारत में इतनी इबारत बगौर पढ़ो। यहाँ एतराफ बजहल ऐने इल्म और दावे इल्म सरासर जहल। इसी तरह से हुजूर आला हजरत फाजिल बरेलवी रजी अल्लाह तआला अन्हु इक्सीर मुअज्जम में तहरीर फरमाते हैं, इदराक से आजिजी ऐने इदराक है। अरे जाहिलों, सुनो, मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मजहर खुदा और रब्बुल इज्जत के नायब मुतलक हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को मुखातब करके इरशाद फरमाते हैं, या अबा बकर लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, यानी अय अबू बकर, मेरी हकीकत को मेरे रब के अलावा किसी ने जाना ही नहीं। जभी तो मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद आज़म दीनो मिल्लत फाजिल बरेलवी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मजहर हक हो तुम्ही, मुजहिर हक हो तुम्ही, तुम में है जाहिर खुदा, तुम पे करोड़ों दुरूद। नीज फरमाते हैं, मोहम्मद मजहर कामिल है, हक की शान इज्जत का, नजर आता है इस कसरत में कुछ अंदाज वहदत का। अरे जाहिलो, इन सब से तुम्हारा मकसद हरगिज पूरा नहीं होगा। ततहीर की तरह तुम ततहीरी लोग भी वहाबियों देवबंदियों का तरीका अपनाए बिगैर न रह सके। जैसे वहाबिया देवबंदिया अपने कुफ्र पर पर्दा डालने के लिए बेमतलब तौर पर कभी किसी फकीह की इबारत पेश करते हैं, कभी किसी बुजुर्ग की इबारत पेश करते हैं और तौबा न करते, और अपने साथ बुजुर्गाने दीन व फुक़हाए किराम को भी सानने की नापाक कोशिश करते। इसी तरीके को अपनाकर आज तुम भी दरबदर की ठोकरें खा रहे हो। आओ ततहीर की इबारत अंबिया औलिया अल्लाह के सामने बेबस हैं को सामने रखो, फिर सैयदी सरकार आला हजरत फाजिल बरेलवी कुद्दसा सिर्रुहु की इबारत सामने रखो और फैसला करो। सैयदी सरकार आला हजरत तहरीर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अल इस्तिमदाद शरीफ में तहरीर फरमाया, मुलाहिजा फरमा लीजिए, रब का मकाबिल समझे रसूल को अपना शिरक भुलाते ये हैं, उनकी इज्जत हक से जुदा है, दोनों की तौल कराते ये हैं। इसके तहत फरमाते हैं, वहाबियों ने अपनी गाली का पर्दा ये रखा कि हमने तो अल्लाह की शान के रूबरू कहा है, अकुल मा कदरुल्लाह हक्का कदरिही। जालिमों ने अल्लाह ही की शान की कदर ना की। अल्लाह अज़्ज़ा वजल एक कौम का हाल बयान फरमाता है, युरीदूना अन युफर्रिकू बैनल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूलों में जुदाई डालनी चाहते हैं। फरमाता है, उलाइका हुमुल काफिरून हक्का, यही हकीकी काफिर हैं। अल्लाह और उसके रसूलों में जुदाई डालनी चाहते हैं कि उनकी इज्जत, उनकी अजमत अल्लाह की इज्जत व अजमत से जुदा है। हाशा लिल्लाह, अंबिया की शान अल्लाह ही की शान है, अंबिया की इज्जत अल्लाह ही की इज्जत है, अंबिया की ताज़ीम अल्लाह ही की ताज़ीम है। देखो, अइम्मा दीन ने फरमाया है कि गैर खुदा के लिए तवाज़ु हराम है। फिर उलमा वगैरहुम मुअज़्ज़माने दीन के लिए तवाज़ु का हुक्म दिया है। अगर उनकी इज्जत अल्लाह ही की इज्जत ना होती तो उनके लिए तवाज़ु हराम होती। क़ाल अल्लाह तआला फ़इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमीआ, सारी इज्जत अल्लाह के लिए है। और फरमाता है, वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिहि वलिल मुमिनीन, इज्जत तो अल्लाह और उसके रसूल और ईमान वालों ही के लिए है। अगर उनकी इज्जत इलाही से जुदा होती तो इज्जत के हिस्से हो जाते। सारी इज्जत अल्लाह के लिए ना होती तो इसने अल्लाह ही की शान को जमाल से बदतर और जर्रे नाचीज से कमतर कहा। अकूल, सारी इल्लत वही फर्क डालना है कि उसने अंबिया व औलिया को खुदा के मकाबिल एक मुस्तकिल हस्ती समझा है। वहां कहा अल्लाह की शान के आगे, यहाँ कहा उसके रूबरू। आगे और रूबरू मकाबिल ही को कहते हैं। गंगोही साहब ने इस मलऊन कौल का चाक सिलाने को अपने फतावा हिस्सा अव्वल
صفحہ 87 میں اس لفظ کی تصریح کی کہ فخر عالم حق تعالی کے مقابلہ میں یہ ان شرک پرستوں کا کھلا شرک ہے۔ انہوں نے دو مستقل عزتیں رکھی، ایک اللہ کی، دوسری انبیاء اولیاء کی، اور ان کا باہم یوں موازنہ کیا کہ اس کے مقابل یہ چمار اور ذرہ سے بھی بدتر ہیں، حالانکہ یہ اس کے ذل ہیں، اسی کی عزت ان میں تجلی فرما ہے۔ پھر ناپ تول کیسی؟ اگر بلا تشبیہ آئینے میں بادشاہ کے عکس کی اس کے مقابل تدلیل کی جائے تو یہ تو اس کے سامنے نہایت ہی ذلیل و ناپاک صور سے بھی بدتر ہے۔ تو یہ بادشاہ ہی کی توہین ہوگی کہ اس کے عکس میں بادشاہ ہی کی خوبی جلوہ گر ہے۔ یہ اس لیے انبیاء اولیاء سے مدد مانگنا شرک بتاتے ہیں کہ وہ ان کے نزدیک خدا سے جدا ہستی ہیں، جیسے مشرکوں کے بت، حالانکہ ان سے مدد مانگنا بعینہ خدا سے مانگنا ہے۔ یہاں تک سیدی آقائی مولائی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی عبارت تھی۔ لہذا اے سنی مسلمانوں، سرکار مولائے کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان کی روشنی میں فیصلہ کرو، یعنی شخصیت سے حق کو نہ پہچانو بلکہ حق سے شخصیت کو پہچانو۔ وہی نور حق، وہی ذل رب ہے، انہی سے سب ہے، انہی کا سب، نہیں ان کے ملک میں آسماں کہ زمین نہیں کہ زماں نہیں۔ یہ ازہری جوہلا اس علمی و قہری وار کی تاب کہاں لا سکیں گے؟ کیونکہ عبد الازہری یا ان جیسے دوسرے جوہلا میں تھوڑی سی بھی علمی لیاقت و غیرت و حمیت ہوتی تو میدان خطابت سے یعنی ڈائلاگ بازی سے عدول کر کے میدان خطابت میں آتے اور قلم اٹھاتے اور ما قبل کی جملہ تحریرات، بالخصوص مفتی ابو الناصر صاحب کے ارادات بعنوان جناب اظہری میاں کی تاریخی شرعی غلطیاں و جناب مولانا غلام صدیق برکاتی صاحب کے کئی مضامین، مثلا قہر دیان بر اختر رضا خان و قہر عبد الباری علی الازہری و ذنبہ الناری و قہر جلی بر فیصلہ ازہری، اور بالخصوص دنیائے تطہیریت کو اپاہج و لاچار و بے بس کر دینے والی تحقیق جلیل انکشاف التلبیس و انکشاف التلبیس الجدید، اور اس کے علاوہ دیگر تحقیقات علمیہ بر دلالت تطہیریہ بعنوان الصواعق القادریہ، قسط اول و قسط دوم و قسط سوم، نیز خامہ برقبار رضا، مولوی تطہیر کا شرعی محاسبہ، مولوی تطہیر کی کتابوں اور امام الوہابیہ مولوی اسماعیل دہلوی کی کتاب تفویت الایمان کا تقابلی جائزہ کا جواب لکھنے کی ہمت کرتے۔ یہ سب تو تحریرات سے متعلق باتیں تھیں۔ ہاں، تمہاری زبان تو خوب چلتی ہے۔ حضور صاحب سجادہ آستانہ عالیہ رضویہ بریلی شریف، حضور سبحانی میاں صاحب قبلہ و نواسہ حضور مفتی اعظم ہند حضرت جمال میاں صاحب قبلہ کی کال ریکارڈنگ کا ہی جواب دے دیا ہوتا اور اپنے آقا کی پاک دامنی کو دلائل شرع سے ثابت کیا ہوتا کہ ہمارے ابا اظہری میاں کی لڑکی اور پوتی دو بندیوں کے گھر میں نہیں کی گئی ہے، کیونکہ مولانا یہ چھوٹا موٹا نہیں بلکہ کفر و ایمان کا مسئلہ ہے، اور وہ بھی یہاں پر سکوت پہم، نہ مطالبہ دلائل و ثبوت اور نہ توبہ و رجوع۔ یہ کس بات کی غمازی کرتا ہے؟ ایسا تو نہیں کہ ابا اور بیٹے سب نے یہ سوچا ہو اور میٹنگ کر کے یہ فیصلہ کیا ہو کہ اس مسئلہ میں قفل اتار لگا لو تو بہتر ہے، ورنہ بچی کچی اندر کی خبریں بشکل ثبوت منظر عام پر آ گئیں تو منہ چھپانا بھی دشوار ہو جائے گا، جیسا کہ خانقاہ عالیہ رضویہ بریلی شریف کے بعض حضرات کہہ بھی چکے ہیں۔ آیا راچے بیاں راز ان کے کھلے جاتے ہیں ایک ایک سبھوں پر، اور اس پہ تماشا ہے کہ میں کچھ نہیں کہتا۔ لیکن مولانا، آج کے اکثر خطبہ کی علمی لیاقت اہل علم پر مکفی نہیں۔ یہ دنیائے خطابت نہیں جہاں کے اصول میں ہلکے ہلکے بولتے رہیے، وہ سب دعوے ہیں، خوب زور سے چلا دیجئے، وہ دلیل ہے عند العوام۔ خبریں تو یہاں تک موصول ہوئی کہ چند ازہری جوہلا ان مذکورہ رسائل و تحریرات و ایرادات قاہرہ کو لے کر بعض علماء نما لوگوں سے ملے اور جواب علمی کا مطالبہ کیا۔ اکثر کو تو عاجز و محتاج، لاچار و بے بس پایا، اور بعض نے تو ان کو یہاں تک بتایا کہ ان سب کا جواب ہم تو کیا، ہمارے آقا جناب اظہری میاں بھی دینے سے عاجز و محتاج، لاچار و بے بس ہیں۔ جیسا کہ تقریباً اس 3-4 سال کے عرصے دراز کے سکوت مطلق سے آیا ہے، کیونکہ جن مختلف اور کثیر وجوہ سے
جناب اظہری میاں پر توبہ صحیحہ شرعیہ کا مطالبہ کیا گیا ہے اور ان کے بعض مسائل میں کچھ علماء بالخصوص نائب اظہری مولوی غوثوی صاحب سے رجوع مسموع ہوا، اگرچہ ہلتی گردن پھر بھی نہیں بچتی۔ تو پھر جناب اظہری میاں بلا توبہ صحیحہ شرعیہ اعلانیہ کے کیسے بچ سکتے ہیں، اور کون بچا سکتا ہے؟ لفاظی اور ہے اور علمی و تحقیقی و شرعی جواب اور ہے۔ رہی بات محتاج و بے بس کہنے کی، تو اس سلسلے میں مذکورہ کتب و رسائل و مضامین میں دلائل کے انبار لگا دیے گئے ہیں، عقل و علم ہو تو مطالعہ کرو۔ ہم نے تو تمہارے ہر سوال و اعتراضات کا جواب دیا، ذرا یہ بتاؤ کہ تم نے کس کس کا جواب دیا سوائے گالی گلوچ کے؟ پہلے خود اپنے دل بیمار کو اچھا کرے، پھر مسیحائی کا بے شک آپ بھی دعویٰ کریں۔ اب آخر میں چلتے چلتے سیدی آقائی اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا شعر نظر کرتا ہوں۔ حق سے بد ہو کے زمانے کا بھلا بنتا ہے، ارے میں خوب سمجھتا ہوں معمہ تیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جاہل عبدالازہری کی جہالت کا پردہ فاش۔ مولوی عبدالازہری